چارے کی فصل سے ملنے والا انسانی ڈھانچہ خاتون کا نکلا، کیوں اور کس نے قتل کیا؟ وہاں پہ لفافہ ملا جس کے اندر الیکٹریسٹی بل تھا۔ ایک ڈھانچہ ملتا ہے، کون اطلاع دیتا ہے؟ اور چارے کی فصل تھی جہاں پر یہ ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، کتنا پرانا ڈھانچہ ہے اور کیسے پتا چلا کہ یہ ڈھانچہ کس کا ہے؟ جو فارمر تھا وہاں اس کھیت کا، جب وہ وہاں پہ اپنے کھیت پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس کا ایک جوتا پڑا ہوا ہے ساتھ میں، اور اس کی جو لاش تھی، جو ہڈیاں تھیں وہ بکھری پڑی تھیں۔ اس نے امیجیٹلی 15 کال کی، پولیس نے وہاں پہ ریسپونڈ کیا، امیجیٹلی اس کی ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس کی ایف آئی آر کیونکہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا اور اس میں تو فیس بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جسٹ اسکل، بونز اور وہ ایک بکھری ہوئی لاش پڑی تھی۔ تو ہم نے پولیس کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی۔ اس کی فیشل ریکگنیشن نہیں ہو پا رہی تھی، اس کے فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ ایک پروفیشنل ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، جو کرائم سین ہوتا ہے اس کی سرچنگ کی جاتی ہے کہ ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے وہاں سے۔ وہاں پہ ہمیں اس خاتون کا، ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ خاتون کا ڈھانچہ ہے؟ وہاں پہ ایک شو پڑا تھا جو کہ لیڈی شو تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم نے 1 کلومیٹر کے ایریا میں، ریڈیس میں، جب ہم نے اپنی ٹیمز، انویسٹیگیٹنگ ٹیمز ڈپیوٹ کی تو وہاں پہ ایک ہمیں لفافہ ملا جس کے اندر الیکٹریسٹی بل تھا۔ اس الیکٹریسٹی بل پہ ہم نے وہ ریفرنس نمبر اور وہ جو ایڈریس تھا وہاں سے وہ ایڈریس لیا، اور ہمیں یہ شک پڑا کہ یہ الیکٹریسٹی بل یا تو اس خاتون کا ہے یا پھر وہ جو ملزمان ہیں ان کا ہو سکتا ہے۔ ہم ایڈریس پہ پہنچے، وہ ایڈریس یوحنا آباد میں، تھانہ نشتر کالونی میں وہ ایڈریس تھا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ خاتون یہاں پہ رہتی تھی اور پچھلے کوئی 20-25 دن سے یہ مسنگ ہے۔ تو ہم نے جب مزید پروب کیا۔ اچھا، یہ مسنگ جو ہے اس کا جب پتہ چلا آپ کو، کس طرح پتہ چلا؟ گھر میں سے کسی نے بتایا، کوئی سامنے آیا گھر والا، کسی نے کوئی مقدمہ درج کروایا ہوا تھا؟ جی بالکل، بڑا امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے کہ جب ہم اس گھر پہ پہنچے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے اور یہ رینٹ پہ ایک پورشن لیا ہوا ہے انہوں نے۔ جب ہم نے اس کے بیٹے کو جا کے اریسٹ کیا، اس کو جا کے کسٹڈی میں لیا کہ آپ نے کسی تھانے پہ نہیں اس کو رپورٹ کیا اور 20-25 دن سے یہ جو ہے مسنگ تھی، تو اس سے ہمارا جو شک تھا وہ یقین میں بدلنے لگا۔ تو جب ہم نے اس کی انٹروگیشن کی تو اس نے اپنے بیان میں یہ انکشاف کیا کہ وہ خود، اس کا نام سنیل ہے اور ایک دوسرا اس کا بھائی، اس کا نام اشفاق ہے، دونوں بھائیوں نے مل کے اپنی مدر کو ایک لوڈر رکشے میں بٹھایا اور 4-5 کلومیٹر دور ان کھیتوں میں لے جا کے اس کا مرڈر کیا، اس کے سر پہ ایک اینٹ ماری، اور وہ جو ایویڈنس ہے، جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی، ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ 1 دن پہلے آئی ہے، وہ کوریبوریٹ کر رہی ہے کہ جو اس کا سکل ہے اس کے پیچھے ہیماٹوما بنا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے زخم کا نشان ہے اور ہیڈ انجری کی وجہ سے یہ موت واقع ہوئی۔ یہ دونوں جو بچے ہیں خاتون کے، ملزمان کرتے کیا ہیں؟ مقصد کیا تھا پیچھے؟ والدہ کو کیوں قتل کیا انہوں نے؟ اس کی جب ہم نے تفتیش کی تو بہت انفارچونیٹ ہے یہ حقائق بتانا کہ وہ ایک چرچوں میں جاتی تھی اور وہاں سے وہ بیگنگ کرتی تھی، تو اس نے ایک پیسہ جوڑ کے رکھا ہوا تھا، اس کے پاس ٹوٹل 80,000 روپیز تھے، 80,000 روپے تھے، اور ان دونوں بیٹوں کے ذہن میں یہ لالچ آئی کہ ہم اپنی ماں کا پتہ صاف کر کے وہ 80,000 روپے لے لیں، اور اس کو انہوں نے آپس میں 40,000 روپے کر کے بانٹ لیا۔ تو دیٹ واز دا موٹیو، مین موٹیو۔ دونوں جو ہیں نشہ کرتے ہیں، نشے کے عادی ہیں، اور ہم نے اس کو جب انٹروگیٹ کیا تو وہ یہی بات سامنے آئی کہ ان کی والدہ کے پاس یہ ایک اماؤنٹ تھی۔ اس 80,000 کی خاطر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ اندوناک جو واقعہ ہے یہ وقوع پذیر۔ جو اسکیلیٹن آپ کو ملا تھا تو صرف ہڈیاں ہی تھیں، تو جو
باقی کا جو سارا باڈی کے اوپر ماسک ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے, وہ کیا وہاں پر کوئی جانور وغیرہ تھے, انہوں نے کھایا, کسی نے نوچا؟ بالکل یہ بارشوں کے دن تھے اور جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اوپن فیلڈ میں تھی. یہ سارے جو سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر تو ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے جس سے وہ باڈی گزرتی ہے, جس کو پیوٹریفیکشن کہتے ہیں, جس میں تمام جو گوشت پوش ہوتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے اور صرف اینڈ پہ وہ جو اسکیلیٹن ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. خاتون کے گھر میں اور کتنے لوگ ہیں؟ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. گھر میں صرف ایک بیٹا رہتا تھا, دوسرا بیٹا تھوڑے سے فاصلے پہ رہتا تھا. ان دونوں بیٹوں نے اپنی سگی ماں کا قتل کیا 80,000 روپے کی خاطر. جو 2 بیٹیاں تھیں, یہاں پہ ایک دلچسپ حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ دونوں شادی شدہ ہیں اور وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتی ہیں. ان دونوں بیٹیوں نے اپنی والدہ کے اشتہار بھی لگائے ہوئے تھے, لاپتہ کے. ایگزیکٹلی اپنے لاپتہ کے اشتہار لگائے ہوئے تھے, لیکن شاید ان کو علم نہیں تھا کہ اس کی پولیس اسٹیشن پہ جا کے FIR درج کرانی ہوتی ہے. ان جو بیٹیاں تھیں جب ہم نے ان کو بلایا ہے انہوں نے ہمیں ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس وقت وہ اپنی ماں کا کیس لڑ رہی ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف. ماں کا قتل کیا ہے, اور کیا ان کو اس چیز کا علم تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے؟ پکڑے تو جانا تھا انہوں نے, لیکن ان کو یہ تھا کہ اتنی جلدی پکڑے جائیں گے؟ ان کو کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے. قاتل نے پوری کوشش کی, پوری اسٹریٹجی بنائی کہ یہ قتل چھپ جائے, لیکن میں اپنی جو انویسٹیگیشن کانا کی ٹیم ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا پروفیشنل وے میں جا کے اس نہ صرف اس لاش کی آئیڈینٹیفیکیشن کی بلکہ جو ریئل ایکیوز تھے, جینوئن ایکیوز تھے, ان کو بھی اریسٹ کیا.